نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آیت نمبر 97 سے آج ہم پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو تھی وہ یہود کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئی۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی کا وقت قریب ہے اور یہ نبی جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے یہ نبی بھی بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوگا، لیکن نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بعثت بنی اسماعیل میں ہو گئی۔ اب یہ یہود جس احساس برتری کا شکار تھے، یعنی وہ تو تکبر میں تھے، بنی اسماعیل کو تو وہ حقیر سمجھتے تھے، ان کا کہنا تو یہ تو امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کیسے ایک شخص کو چن لیا؟ تو ان کے خیال میں یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی نعوذ باللہ شرارت ہے کہ وہ وحی کو لے کر محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، لہٰذا وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ اب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں۔ قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اس معاملے میں جبریل علیہ السلام کا تو کچھ اختیار نہیں، فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو کتاب اتری ہے، قرآن اترا ہے آپ کے دل پر، یہ جو ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے سے موجود ہے۔ وہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ہے مان جانے والوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ تو اگر کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ کا دشمن ہے، اگر کوئی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ بھی اللہ کا دشمن ہے اور جبریل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ ما کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو بات یہ ہے کہ کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کر دی ہیں آیات مبینات، روشن آیات۔ وما یکفر بہا الا الفاسقین، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو نافرمان ہیں، فاسق ہے، سرکش ہیں۔ یعنی وہاں پہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے نا، وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس کے ذریعے سے فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ او کلما عاہدوا عہدا، تو کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، کل کی ہی کلاس میں ہم نے ان کے بہت سارے عہد پڑھے، اللہ سے کوئی بھی انہوں نے میثاق کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسولوں سے، اس وقت کے جو ان کے رسول تھے اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے تو اکثر ہی ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ ان کی اکثریت ایمان اور یقین کی دولت سے خالی ہے۔ اور یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایمان حقیقی، ایمان قلبی، یعنی یقین والا ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ کہتے ہیں نا، ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، یعنی کتنا ہمارا حقیقی ایمان ہے کہ اللہ کے بھروسے میں اللہ کے راستے پہ چل پڑوں، مشکلات بہت سی ہوں گی لیکن وہ میرا رب ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب کے دلوں میں، ہمیں آج کوئی خوف نہیں ہے۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گرم ریتوں پہ ڈالے گا یا کوئی آ کے پکڑ کے مارے گا، کوئی ایک چٹکی بھی نہیں کاٹتا، لیکن بس ہمارے
دل و دماغ پر ہماری سوسائٹی کا خوف، لوگوں کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے، فرشتے کیا لکھیں گے، کیونکہ قیامت کے دن تو کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب، تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب لینے کے لیے، اس وقت میں کیا کہوں گی۔ تو فرمایا ان میں سے کچھ گروہ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا اس وعدے کو، اور بلکہ اکثر تو ان میں سے بات ہی نہیں مانتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایک رسول، اور جب یعنی جب بھی نہیں اور جب، وَلَمَّا، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ تو پچھلی آیت کو یاد رکھیں کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے تو اللہ کی کتاب کو بالکل پیچھے پھینک دیا تھا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو علماء یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ چھپانے کی خاطر خود تورات کو بالکل پیچھے کر دیا، اور ایسے انجانے ہو گئے کہ جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ عوام ان سے پوچھتے تھے کہ تم جس نبی کا ذکر کرتے تھے، یہ ایک شخص اٹھائے، یہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو یہ جو باتیں کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں، تو کیا تم ہمیں بتاؤ کہ ہم اس کی بات مانیں یا نہ مانیں، یہ وہی نبی ہے؟ تو یہ آگے سے جواب میں کہتے کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یعنی انہوں نے ایسا رویہ اپنا لیا جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک اور حقیقت بھی یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اور اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک فرقہ ہوتا ہے جو آپ کو اصل تعلیمات دین کی طرف، عمل کی طرف مائل کرتا ہے اور قرآن کھول کھول کر اس کی دعوت دیتا ہے کہ تمہیں زندگی میں ڈوز اینڈ ڈونٹ صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں، آؤ قرآن کے ڈائریکٹ ٹیکسٹ کی طرف آؤ، جب تم قرآن کا ڈائریکٹ ٹیکسٹ جان لو گے پھر کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، تمہارے لیے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا کسی کا اور نہ ہی تم کبھی غمگین ہوگے، اور یہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو جب بھی کوئی ایسی جماعت اٹھتی ہے جو دین کی اصل حقیقت اور اصل تعلیمات بتاتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان کس طرف ہوتا ہے؟ وہ جو قصے کہانیوں میں اور ٹوٹکوں میں اور جادو میں اور اس شارٹ کٹس میں، عملیات میں، تعویذوں میں، وظیفوں میں لگا دیں۔ تو اصل میں تو اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ بن کے اتری ہے نا، لیکن وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، انہیں ایسی چیز چاہیے جس سے دنیاوی خواہشات پوری ہو جائے، ایسا وظیفہ ہو کہ بہت سارے پیسے آ جائیں، حسن آ جائے، پاس ہو جائیں، تو دعائیں کرتے جائیں، صلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سب دے گا، کوئی چیز اللہ کے ہاں ناممکن نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے ہاں کمی نہیں، لیکن اللہ کی کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نہیں، زیادہ تر معاشرے میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار آج کل کیا ہے؟ یہی ہے جس میں نہ کوئی محنت ہے، نہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا عملیات قرآنی کا سہارا۔ لوگوں کا کاروبار خوب چل رہا ہے کہ کیا ہے کہ محبوب کو قدموں میں گرا دے، دشمن کو زیر کر دے، یہ سارے ان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دین کی اصل حقیقت کو چھوڑ کر یہ جادو ٹونوں کے پیچھے چل پڑے تھے۔ تو اس میں ہمیں اپنے لیے سبق ڈھونڈنا ہے، ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا تو یہ انسانوں کو، جنات جو ہے وہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ساتھ میں یعنی وہ کہتے بھی تھے
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ جادو تو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی لوگوں کے ہاں یہ نقش سلیمانی سننے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، اور بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام سے جو ہے جوڑ لیتے ہیں، منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں۔ بابل جو ہے عراق کا مشہور شہر تھا، ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ تو انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تھے، یعنی ان کے کچھ اچھے لوگ پیچھے تھے، اور علماء بھی تھے، اور انبیاء کرام بھی، میں نے کہا نا رسول اور نبی ایک ایک وقت میں ان کے پاس تو تین تین موجود تھے، وہ بات کو نہ مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبتوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی جو ہے نا پیشوا امام بنا لیا تھا، اور ان کی عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ میں نے کہا نا دکان بھی خوب چل رہی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت یہاں آیا، دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ معجزہ جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح سے وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو خبردار بھی کرتے رہتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو، اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ جادو کفر ہے، جادو جو ہے کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، یہ سب اس کا علم، یہ سب کفر ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ لیکن نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی کوئی بھی بات مانی تو نہیں، سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کرنے لگے، اور وہ بھی ایسے گھناؤنے مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلا میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ تو فرمایا وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، کسی ایک کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم کفر مت کرو۔ فیتعلمون منها ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو فیملی سسٹم ہے نا ہمارا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ یعنی ایک میاں بیوی کی جدائی جو ہے ایک عمارت کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے، آگے پوری نسلیں ہیں، ان کی زندگیوں کا سوال ہے، ان کے دین ایمان کا سوال ہے، ان کی تربیت کا سوال ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق آپ کے حوالے کی ہے، ہمارا کوئی مال نہیں ہے، کوئی ذاتی جائیداد یا میراث نہیں ہے ہماری، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اسے میں اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتی، اسے میں نے اس کرائیٹیریا پر، ان لائنز پر بڑا کرنا ہے جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، کیونکہ بچے تو نادان ہیں اور ہم بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک لائف ٹائم جو گزرتا ہے تو ایکسپیرینس کے ساتھ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب اگر ہم نے انہیں حق کے راستے پر نہ ڈالا، کیوں کہا گیا کہ انسان جب مر بھی جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے صدقہ جاری ہیں، ان میں سے ایک اولاد ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کی تربیت ان لائنز پر کر گیا کہ میں کچھ نہیں، میرے رب کا حکم سب کچھ ہے، تو پھر کام بن گیا۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔
اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان، چاہے وہ کوئی دوا ہو یا جو بھی ہو، میڈیسن بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے کام کرے گی، ورنہ نہیں۔ یعنی جو بھی ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ لے لیں، کوئی میڈیسن لے لیں، اس کے اثرات تبھی ظاہر ہوں گے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں استاذہ نے سکھایا نا کہ کبھی بھی اگر ہم بیمار ہوں یا ڈاکٹر پہ جانا ہو، پہلے 2 رکعت نفل حاجت پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں، اللہ شفا دینے والی تیری ذات ہے، یہاں پر اس دوائی میں اس جگہ پر میرے لیے، اس بندے کے ہاتھ میں میرے لیے شفا ڈال دے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا اثر بھی اگر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا، چنانچہ بندے مومن کو اللہ کے بھروسے پر ڈٹے رہنا چاہیے اور مصائب و مشکلات سے جو ہے مصائب و مشکلات کا ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی نقصان پہنچانے والی تھی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جس نے بھی جادو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ میں نے کہا نا حرام ہے اور سخت وعید اس کے لیے آتی ہے۔ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا، کاش کہ وہ علم جانتے ہوتے۔ یعنی علم جو ہے عمل کے بغیر کچھ نہیں، اگر پتہ ہے اور اس پر عمل نہیں تو پھر وہ علم کیا ہے؟ کاش وہ علم رکھتے ہوتے، یعنی ان کا علم کسی کام کا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے، بہت ہی اچھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پھر سے فرمایا کاش وہ جانتے ہوتے۔